غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے حسن و عشق کی تعریف کرنا ہے۔ دراصل غزل کا رواج مرزا اسداللہ بیگ غالب کے زمانے میں پروان چڑھنے لگا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگر شعراء نے اس کے دامن میں پناہ لی۔ مرزا غالب کا پہلے تخلص اسد تھا، مگر آگرہ کے ایک جلسے میں اوسط درجے کے شاعر کے ذریعے سے اسد تخلص رکھے جانے پر وہ بے حد ناراض ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا تخلص اسد سے تبدیل کر غالب رکھ لیا۔ موجودہ دور میں غزل کا دائرہ صرف عشق محبت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ کافی وسیع ہو گیا ہے۔ اب غزل کے حوالے سے انسان کے رد عمل اور اس کے رسومات اور آنے والے درپیش معاملے کو بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، آداب، میں آپ کا دوست یار محمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری سر آن لائن کلاسز۔ آج کے اس سبق میں ہم بات کرنے والے ہیں چھٹی جماعت کے اردو کتاب فروزہ کا سبق 14، جس کا عنوان غزل۔ یہ غزل مرزا اسداللہ غالب کی لکھی ہوئی غزل ہے جو مختصر طور پہ آپ کے نصاب میں شامل کی گئی ہے۔ اب غزل کے حوالے سے اور بھی مختلف چیزیں ہم جانیں گے، اور پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس غزل کے حوالے سے اس سبق کے درمیان کون کون سی چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس میں ہے معنی یاد کیجئے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے، سوچئے اور جواب دیجئے میں کچھ سوال و جواب ہیں، ابن مریم کس طرف اشارہ ہے، شاعر نے کس کی بات سننے سے منع کیا ہے، شاعر نے کس کو برا کہنے کی بات کہی ہے، کوئی غلط کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور خالی جگہوں کو پر کرنا۔ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریے، مصرعوں کو مکمل کیجئے، جواب لکھیے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ یہ بہت اچھی اور سندر بہترین غزل ہے ان کا۔ غلط راہ پر چلنے والے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور مختصر طور پہ غزل کا جو مفہوم ہے، جو تشریح ہے، وہ بتایا گیا کہ مرزا غالب اردو کے بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے کچھ غزلیں مختصر بحروں اور آسان زبان میں بھی کہی ہیں۔ ایسی ہی ایک غزل آپ نے پڑھی، اس میں شاعر نے کچھ اشعار ایسے کہے ہیں جن سے برائی سے بچنے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا سبق ملتا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے ہم آپ کو اسکرین پہ لے کے چلتے ہیں تمام سوالات و جوابات کے لیے۔ تو آپ سے اس سے پہلے مؤدبانہ اپیل گزارش ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ تو لیجئے ناظرین، پیش ہے چھٹی جماعت کے اردو کتاب فروزہ کے متعلق سبق 14، جس کا موضوع ہے غزل۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے شروع میں جانا کہ غزل کے لغوی معنی عورتوں کی تعریف کرنے کے ہیں، ان کے حسن و عشق کے بارے میں شعر کہنے سے ہیں، اور خاص کر ہم نے دیکھا کہ غزل کا جو رواج ہے وہ عشق و محبت میں پروان چڑھا مرزا اسداللہ بیگ غالب کے زمانے میں۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے بہت سارے شعراء اس میں پیدا ہوئے، لیکن موجودہ دور میں یہ غزل کا جو روایت ہے، غزل کی جو حسن و عشق کی باتیں کرنے والی بات ہے، وہ بالکل تبدیل ہوتی رہی ہے۔ زمانے کے اعتبار سے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آتی رہی ہیں، اور موجودہ دور میں غزل دراصل انسانی جذبات کو ظاہر کرنے کا بھی ذریعہ ہو چکا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ آئیے اس غزل کے حوالے سے پہلے اس غزل کو ہم کوشش کریں گے کہ ترنم کے ساتھ آپ کے درمیان پیش کریں، اس کے بعد پھر ہم غزل کے متعلق جو بھی سوالات و جوابات ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ تو بغیر کسی تمہید کے آئیے اس ویڈیو کو شروع کرنے والے ہیں۔ اس سے قبل آپ سے گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کے لنک کو آپ شیئر کر دیجئے گا، اور اس کو لائک بھی کریں گے اگر اچھا لگے تو، اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ بہرحال آئیے پہلے غزل کے اشعار کو دیکھتے ہیں ترنم کے ساتھ۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی،
کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی ابن مریم ہوا کرے کوئی ابن مریم۔ اور غالب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، نہ کہو گر برا کہے کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت رواں کرے کوئی، کس کی حاجت رواں کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم۔ اور آخری شعر مقطع کے شعر میں مرزا اسداللہ بیگ غالب کہتے ہیں کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، ابن مریم۔ تو ابھی آپ سن رہے تھے ترنم کے ساتھ اس غزل کو، جو کہ بہت خوبصورت اور سہل انداز میں اس غزل کو پیش کیا ہے مرزا اسداللہ بیگ غالب نے۔ تو آئیے اس سبق کے متعلق مشکل الفاظ کے معنی، سوال و جواب، خالی جگہوں کو پر کرنا، الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا، مصرعوں کو مکمل کرنا، اور تشریح کے اعتبار سے غزل کے کچھ چند شعر کا معنی، ان تمام چیزوں کے لیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ویڈیو کے PDF پہ، جو کہ میں نے بنایا ہے بڑی ہی محنت کے ساتھ۔ تو آپ سے مؤدبانہ اپیل ہوگی کہ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، لائک کریں گے، اور اگر آپ کو لگے کہ ویڈیو میں کچھ خاص محنت کر کے ان چیزوں کو لایا گیا ہے، سوال و جواب کو، تشریح کو، تو یقینی طور پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے غزل کے تشریح کو سمجھتے ہیں، تاکہ آپ کو اس غزل کے اعتبار سے شعر کو سمجھنے میں کہیں کوئی دشواری نہ ہو۔ اور میں بارہا کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو میں تمام طرح کے سوالات و جوابات کو شامل کیا جائے، تاکہ اس کی سیریز اور بہت زیادہ پریشانی نہ ہو سرچ کرنے یا کھوجنے میں۔ اور ان سب کے علاوہ ایک خاص چیز کہ آپ کو اس تمام ویڈیو کے جو بھی کلاسز کا میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کا ایک پلے لسٹ جاری کر دیا گیا ہے، آپ اس پلے لسٹ پہ جا کے تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ضرور مطالعہ کریے اور مشاہدہ کریے ان چیزوں کا، اور جو بھی کمیاں ہیں ان کو آپ مشورہ کے طور پہ ضرور ہم تک پہنچائیے گا۔ بہت بہت تو آئیے بغیر کسی تمہید کے تشریح ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ غزل کے حوالے سے مذکورہ بالا شعر میں شاعر مرزا غالب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قوت حاصل تھی کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن مجھ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ غالب کہتے ہیں کہ میں اس پر تب یقین رکھوں گا جب کوئی میرے دکھ دور کرے۔ اصل میں غالب مرد عشق میں مبتلا ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ عشق کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے شعر کے اعتبار سے
غالب कहते हैं कि बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो इस शेर के हवाले से शायर का कहना है कि शायर का कहना है कि मैं मर्द इश्क में मुब्तला हूँ और उसी कैफियत में कुछ कुछ बक रहा हूँ। खुदा से दुआ है कि मेरी बात को अवाम में ज़ाहिर न करें और राज इश्क ही रहने दे। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। मज़कूरा शेर में गालिब सब्र से काम लेने की बात कर रहे हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई बुरा कहे तो उस बात को अनसुनी कर दो, और अगर कोई तुम्हारे साथ कोई बुरा करे तो उसका जिक्र न करो। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। गालिब का कहना है कि अगर कोई गलत करे तो उसको रोको, और अगर कोई खता यानी गुनाह या भूल करे तो उसको माफ़ कर दो। सोचिए और जवाब दीजिए। सवाल है, इब्न मरियम किसकी तरफ इशारा है? जवाब, इब्न मरियम से मुराद बीबी मरियम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। दूसरा सवाल है, शायर ने किसकी बात सुनने से मना किया है? तो जवाब, शायर ने बुरी बातों को सुनने से मना किया है। अगला सवाल है, शायर ने किसको बुरा न कहने की बात कही है? जवाब, शायर ने अवाम की इस्लाह करते हुए कहा है कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसका ज़िक्र न करो, क्योंकि खुदा सब्र करने वालों के साथ होता है। मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल सहल अंदाज में इसकी चीज़ों को पेश किया जाए और बताया जाए। तो आप देख रहे हैं इसमें बखूबी तौर पे। ठीक है, उसके बाद है चौथा सवाल है, कोई गलत करे तो उसे क्या करना चाहिए? जवाब है, कोई गलत करे तो हमें उसको बुराई से रोकना चाहिए। खुदा इन लोगों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं जो खुद के अलावा दूसरे की भी नेक तरबियत और इस्लाह करते रहते हैं। आइए अब खाली जगहों को पुर करने के लिए देखते हैं। जुमला है या शेर के एतबार से, मेरे खाली जगह की दवा करे कोई, तो इसमें सही जो लफ्ज़ होगा वो दुख। जो भी फिल करने वाला खाली जगहों को पुर करना है वो मैंने रेड पेन से लिख रखा है, तो आप बखूबी देख सकते हैं इसमें। बात पर परवां ज़ुबान ये कटती ही, ये शेर दरअसल गज़ल की जो असली तरतीब है उसमें से लिया गया है। आपके निसाब में ये शामिल गज़ल का बंद नहीं है। कुछ न समझे खुदा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई। इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दवा, ज़बान, बुरा, ख़ता, हाजत और रहनुमा। आइए अब जुमला देखते हैं। दवा के एतबार से जुमला है, मर्ज़ से राहत पाने के लिए दवा ज़रूरी है। ज़बान, उर्दू एक प्यारी ज़बान है। बुरा, हमें किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। ख़ता, ख़ता ही हर ख़ता को माफ़ करिएगा, खुदा ही हर ख़ता को माफ़ करने वाला है। हाजत, इंसान की सबसे बड़ी हाजत तालीम है। रहनुमा, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक अजीम रहनुमा गुज़रे हैं। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके भी आप तमाम तर नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब अगले में देखते हैं कि मिसरों को मुकम्मल कीजिए। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर ख़ता करे कोई, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। इसके बाद है जवाब लिखिए। शेर दिया हुआ है, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। तो जवाब है इसका, इस शेर के हवाले से गालिब कहना चाहते हैं कि जब किसी के ऊपर से भरोसा ही उठ गया हो तो फिर उससे दूर रहना बेहतर है, वैसे इंसान से शिकायत करना बेकार है। और दूसरे सवाल में कहते हैं, सवाल है कि गलत राह पर चलने वाले के साथ क्या करना चाहिए। जवाब है, गलत राह पर चलने वाले के साथ हमें ये एहसास दिलाना होगा कि खुदा नेक लोगों को पसंद करता है, लिहाजा हमें वैसे लोगों को गलत राह से रोक कर अच्छे अमल सिखाना है।
तो इन तमाम तर सवालात को जवाबात इस गज़ल जो मिर्ज़ा असदुल्ला बेग गालिब की लिखी हुई है उसके एतबार से इस वीडियो में पेश आया। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय आप कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि हम सिलसिलेवार वीडियो बना रहे हैं और बेहद ही कारआमद आपके लिए वीडियो मुफीद होने वाला है। तो ये तमाम तर वीडियोज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस पे देख सकते हैं, जो बड़ी ही कारआमद और मुफीद हैं। और तीसरे से लेकर छठी दर्जे तक का पूरा कंप्लीट वीडियो आपको प्ले लिस्ट के हिसाब से मुहैया दस्तयाब है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फिरोज़ा के एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाफिज़, शबा खैर।